بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو ٹڈی ہے وہ غائب ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، جیسے حدیث میں کئی اور نشانی ہیں، جیسے دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا۔ یاجوج ماجوج، انگریزی میں سے گوڈ ماگو کہتے ہیں، ان کا نکلنا، دعوت الارض کا خروج وغیرہ، یہ جو قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح ٹڈیوں کا بالکل مکمل خاتمہ ہو جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور واقعی آج کل ہمیں بہت سارا ٹڈی کے بارے میں سننے کو ملتا ہے، لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ ٹڈی کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا۔ ٹڈی کے حوالے سے وہ بھی آج کی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اچھی اچھی خواہشوں کے ساتھ شامل ہوں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورہ قمر آیت نمبر 7 میں ٹڈیوں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ جب محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے، ان کو پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی، کیونکہ جب ٹڈیاں جمع ہوتی ہیں تو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ آسمان پر گویا بادلوں کی طرح چھا جاتی ہیں اور ایک ساتھ ہی وہ نکلتی ہیں۔ قیامت کے دن بھی جب ایسا وقت ہوگا کہ لوگ محشر کی طرف جائیں گے، تو ایسا ہی وقت اس وقت بھی فیلنگ ہوگی کہ بڑی تعداد میں لوگ قبر سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف وہ جمع ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں ایک اور قصہ ٹڈیوں کے حوالے سے موجود ہے، اور وہ بھی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جادوگر لایا تھا، اور بعد میں وہ سب جادوگر مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان بھی ایسے ہوئے کہ پھر فرعون جیسے ظالم اور بے باک شخص کی دھمکیاں بھی ان کو اپنے ایمان سے نہ ہٹا سکیں۔ ایمان سے کسی طرح بھی وہ پیچھے نہ ہٹے، بلکہ فرعون کو ایسا جرأت مندانہ جواب دیا کہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 19 سورہ شعر میں آیت نمبر 50 اور 51 میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وہ بولے، کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں طلب ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ ناظرین، مگر جب جادوگروں والے واقعے اور ان جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعون اپنی سرکشی میں رہے، تو آخر کار کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا ایک اور نشانی بھیجی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین پر بہت سرکش ہو گیا اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، یعنی وہ وعدہ خلافی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد میں آنے والی قوموں کے لیے عبرت اور نصیحت بن جائے۔ ناظرین، ایک عجیب دور شروع ہوا اور عجب واقعہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے طوفان بھیجا، اور ہوا یوں کہ بڑے بڑے بادل آئے اور اندھیرا ہو گیا، اور کثرت سے بارش ہونے لگی، اور فرعونوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، اور ایسی بارش ہوئی کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے، یعنی گلے اور گردن تک پانی آ گیا، اور جو بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے۔ اچھا، اس میں ایک اور کمال کی بات یہ تھی ناظرین کہ بنی اسرائیل کے گھروں کے ساتھ جن کے گھر تھے، یہ اللہ کی قدرت کے ایک ایسا نظارہ تھا کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی ہے، اور اس پانی میں کھڑے ہوئے بالکل ساتھ بنی اسرائیل کے گھر تھے، اور ان کے گھر پانی نہیں تھا، اور فرعونیوں کے گھر پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ بہت عاجز آ گئے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے، اور پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر یہ مصیبت دور ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے، اور نبی پھر سبحان اللہ، نبی پاک کی سیرت بھی دیکھیے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، نبی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان پر رحم کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، طوفان ٹل گیا، پانی دور ہو گیا، زمین سرسبز ہو گئی، شاداب ہو گئی، اتنی کھیتیاں ہوئیں، فصلیں ہوئیں کہ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ اب درخت خوب پھلے، اس میں بہت پھل لگے اور بہت اناج اگنا شروع ہو گیا۔ اب وہ فرعونی کہنے لگے کہ یہ سزا کہاں تھی، یہ عذاب کہاں تھا، یہ تو ہمارے لیے نعمت تھا۔ اب اس پانی کی وجہ سے زبردست شادابی ہو گئی ہے، تو وہ ایمان نہیں لائے، اپنا وعدہ بھول گئے۔ ایک مہینہ اچھا گزرا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو آج کل پاکستان میں بالخصوص جو ویڈیو آپ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت تعداد میں ٹڈیاں آتی ہیں، یہ صرف ان دنوں میں نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانا
اسے آپ کیڑا کہیں، جانور کہیں، یہ ہزاروں سال پرانا ہے اور تب بھی موجود تھا، اور یہ اللہ کے عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اب ان ٹڈیوں نے پھل اور جو بڑے بڑے کھیت ہوئے تھے ان کو کھانا شروع کر دیا۔ پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، یہاں تک کہ چھتیں، تختے، سامان، اور یہاں تک کہ تختوں کے اندر جو کیلیں لگی ہوئی تھی وہ کیلیں بھی وہ کھا گئے۔ فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں۔ اب وہاں بھی یہی کمال تھا کہ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ایک ہی محلے میں بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے گھر تھے، پر بنی اسرائیل کے گھر ٹڈیاں نہیں تھیں۔ اب فرعونی پریشان ہو گئے، اور ایک ہفتہ ایسے ہی گزرا۔ پھر بڑے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور پھر عرض کی، وعدہ کیا کہ اب کی بار آپ دعا کر دیں کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اب آپ سے ضرور پکا وعدہ کرتے ہیں۔ پھر عہد و پیمان ہوئے، پھر وعدے کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ٹڈیاں چلی گئی۔ اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں جن کے دل سیاہ ہو جائیں، جن کے دلوں پر مہر لگی ہو، انہوں نے سوچا کہ ٹڈیاں چلی گئی ہیں، مگر سارے باغ انہوں نے نہیں کھائے، سارے کھیت ختم نہیں ہوئے، کچھ باقی ہیں۔ جو کچھ باقی تھا اسے دیکھ کر بولے، یہ ہمارے لیے بہت ہے، ہم اس کے ساتھ بھی زندہ رہ جائیں گے، ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان کیوں لائیں؟ پھر وعدہ خلافی کی۔ کیسی قوم تھی! جب بھی اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی انہوں نے نشانیاں دیکھی تھیں، مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا اور پھر اسے پورا نہ کیا، پہلے کی طرح شرک والی زندگی گزارنے لگے۔ اب ذرا ناظرین بنی اسرائیل پر غور کریں۔ طوفان کے بعد جو عذاب آیا وہ ٹڈیوں کا تھا۔ اب آئیے ناظرین ہم آپ کو اس سے پہلے کی قیامت کی نشانیوں کی طرف لے کے چلیں۔ پہلے نبی کا فرمان سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹڈیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ سرور کائنات نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہیں۔ 2 مردے جو مرے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی، اور 2 خون کلیجی اور تلی۔ ناظرین یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹڈی حلال تو ہے، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھایا بھی گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے منع نہیں فرمایا، مگر خود پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ٹڈی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ کا بڑا لشکر ہے، میں نہ اسے کھاتا ہوں نہ اسے حرام کہتا ہوں۔ یاد رہے کہ پانی برکت والی چیز ہے، اور پانی سب کو اچھا لگتا ہے، اور ہماری زندگی کے لیے پانی بہت ضروری ہے، لیکن پانی جب بہت زیادہ ہو جائے، جیسے بارش ہوتی ہے، بہت ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، وہی بارش زیادہ ہو جائے تو پانی شہروں میں چلا جاتا ہے، سیلاب کی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ٹڈی کے ذریعے جہاں اللہ پاک قوموں پر عذاب نازل فرماتا ہے، وہاں یہ پرندہ برکت والا بھی ہے۔ ابھی تک تو میں نے آپ کو عذاب کا واقعہ سنا ہے، حدیث پاک سے یہ پتہ تو چلا کہ کھانا حلال ہے ٹڈی کا۔ ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر نعرہ تکبیر لگایا تھا۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا کیا؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، آپ کے دور حکومت میں اس سال جس میں آپ کی شہادت ہوئی، ٹڈیاں گم ہو گئیں، کہیں سے بھی ٹڈی نظر نہیں آتی تھی۔ آپ سخت غمگین ہو گئے تو آپ نے ٹڈی کو دیکھنے کے لیے ایک سوار جو اسے عراق کی طرف اور ایک کو یمن کی طرف ایک کو شام کی طرف بھیجا، اور پوچھتے تھے کہ کیا کچھ ٹڈیاں دیکھی ہیں؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو انسان یمن کی طرف گیا تھا وہ مٹھی بھر ٹڈیاں لے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بکھیر دیا۔ آپ نے ٹڈیوں کو دیکھا اور نعرہ تکبیر لگایا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک نے 1000 مخلوقات پیدا کی، جس میں سے 600 دریا میں ہیں، 400 خشکی پر ہیں۔ سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈی ہے، یعنی ٹڈی ہلاک ہوگی تو باقی مخلوقات لگاتار ہلاک ہوں گی۔ جیسے وہ تسبیح میں دانے ہوتے ہیں یا کسی لڑی میں موتی ہوتے ہیں، اور جب وہ لڑی ٹوٹتی ہے تو ایک ایک کر کے سارے دانے گر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب قیامت آئے گی یہ ٹڈیاں غائب ہو جائیں گی، جیسے دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا۔
یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابت الارض کا خروج وغیرہ، یہ سب قیامت سے پہلے ہوگا۔ اسی طرح ٹڈیوں کا بالکل مکمل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ابھی ٹڈیاں موجود ہیں، یعنی ابھی قیامت نہیں آنے والی، وہ دور ہے۔ ناظرین کرام، قیامت کی ایک نشانی ٹڈی پر اب ہم بات کر رہے تھے، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک دنیا سے ٹڈی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، مخلوقات ایک ایک کر کے اٹھا لی جائیں گی، اور سب سے پہلے شروع ہوگا ٹڈی کے ختم ہونے سے۔ بہت ہی خوبصورت یہ تذکرہ ہم کر رہے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سٹون کے بارے میں۔ سٹون یعنی پتھر۔ آج سٹون کے بارے میں، اس عظیم پتھر کے بارے میں بات کریں گے جس کو چومنا اور چھونا، دیکھنا ہر مسلمان اپنے لیے بڑی عبادت سمجھتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بات ہو رہی ہے حجر اسود کی، وہ پتھر جو کعبہ مقدس میں نصب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ قیامت کی نشانیوں سے حجر اسود کا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، اور ضرور آپ کو بتائیں گے کہ حجر اسود کے ساتھ ایسا کیا ہو چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ نشانی ہے جو ہو چکی ہے، مگر کیوں نہ پہلے آپ کو حجر اسود کی کچھ معلومات دیں۔ یہ عظیم پتھر ہے، اور یہ پتھر آیا کہاں سے، اس کو نصب کیسے کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا تاریخی واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے کہ جب قبائل عرب اسی پتھر کو لے کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ اٹھتیں، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ کیا، ایک ایسا فہم و فراست والا، حکمت والا، خوبصورت ڈیسیژن لیا کہ وہ لڑائی رک گئی، اور حجر اسود کعبے کی دیوار میں کس شان کے ساتھ لگا وہ واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ حجر اسود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، حجر اسود کے متعلق کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا کمبینیشن ہے، دو الفاظ مل کر یہ لفظ بنا ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، اور اسود یہ بلیک یعنی سیاہ کلر کو کہتے ہیں، اور یہ کالے رنگ کے لیے نارملی بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ مکرمہ کی جنوب مشرق کی دیوار میں نصب ہے، اور اس وقت یہ پتھر 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، یہ پیسز کے اندر ہے، اور یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں۔ 2.5 فٹ کا جو سرکل ہے اس میں جڑے ہوئے، جن کے گرد ایک چاندی کا بہت خوبصورت کور بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حاجی عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کعبہ مقدس کا جب طواف کرتے ہیں تو یہ سنت ہے کہ اس کا استلام کیا جائے، بوسہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے، مگر بہت رش ہوتا ہے، بہت ہی کثیر تعداد میں حاجی عمرہ کرنے والے دور سے ہی اس کو اشارہ کر کے چوم لیا کرتے ہیں، اور خوش نصیبوں کو جب موقع ملتا ہے تو وہ قریب جا کر اسے چھو کر چوم لیتے ہیں۔ شاید دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں، بلکہ یقیناً کوئی ایسا پتھر نہیں جس کو چومنے کے بعد کسی شخص کو اتنی خوشی ملتی ہو جو حجر اسود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چومتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ اور یہ پتھر کہاں سے آیا؟ اس پتھر کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لائے تھے، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت ایک گوشے میں ایک سائڈ پر اسے فکس فرمایا گیا، یعنی نصب کیا گیا۔ طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا وہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور اس مبارک پتھر کو جبل ابو قبیس میں رکھا گیا، جو کہ بہت بڑا طوفان تھا، تو گویا ہر طرف پانی پانی تھا۔ وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے جو بالکل حرم شریف کے ساتھ، یہ پہاڑ صفا مروہ کے ساتھ ہے، وہ پہاڑ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جبل ابو قبیس پر رکھ دیا گیا اس پتھر کو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پتھر لا کر دوبارہ ان کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں ایک بار پھر فکس کیا، نصب کیا۔ سبحان اللہ، اس پتھر کو گویا کتنے انبیاء کرام کے ہاتھوں کو چومنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ناظرین، اب وہ سال آیا، یعنی آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آج 2026 ہے، تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی، ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، اور ہوا یہ کہ بہت زور کی بارش مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور ایسا سیلاب آیا کہ کعبے کی جو عمارت تھی وہ بالکل سمجھے کہ زمین پر آ گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ شریف بنایا تھا، ظاہر ہے اس کو
ہزاروں سال ہو گئے تھے، تو ایک بار پھر پلان کیا گیا۔ وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ایک بار پھر کعبے کو تعمیر کریں، اور وہاں کے لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ کعبے کی تعمیر کرتے رہے، مرمت کرتے رہے۔ اور اس کے بعد مین پرابلم یہ آئی کہ اب حجر اسود رکھنے کی باری تھی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کیا جائے، یعنی اسے وہاں پہ فکس کیا جائے۔ آپ نے ابھی سنا نا کہ جب بھی حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگایا گیا تو وہ انبیاء کرام کے ہاتھوں سے لگایا گیا تھا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے، اور اب اس قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے، یعنی اسے ہم لگائیں۔ لیکن اب بڑے جھگڑے والی کیفیت ہو گئی تھی۔ اب ایسی نوبت آ گئی کہ سب نے تلواریں نکال لیں کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے، لیکن حجر اسود کو ہم نہیں لگانا ہے۔ بلکہ وہاں اس زمانے کی بڑی عجیب و غریب رسم تھی، جس کو ہم زمانہ جاہلیت کی رسم کہہ سکتے ہیں۔ کچھ قبیلے والوں نے تو خون ایک پیالے میں لیا اور اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں، اور اس کے اندر گویا وہ ایک عہد کرتے، وعدہ لیا، اس خون کو پھر وہ چاٹتے تھے کہ اب مر جائیں گے یا مار دیں گے، مگر حجر اسود ہمارے قبیلے میں ہی لگانا ہے۔ اب بڑی عجیب سچویشن آ گئی تھی۔ تب اس زمانے میں ایک سمجھدار شخص تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح حرم پاک میں جو سب سے پہلے شخصیت داخل ہوگی اسی کو یہ موقع دیں گے کہ وہ ڈیسیژن لے، وہ فیصلہ کرے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کیا ہو اور کون حجر اسود لگائے گا۔ سب نے ڈیسائیڈ کر لیا، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، صبح کے وقت حرم پاک میں داخل ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر ان سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ ذرا سوچئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانا جاتا تھا۔ ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اسے قبول کریں گے۔ کیا کمال کا فیصلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا عقل عطا فرمائی تھی، کیا ڈیسیژن پاور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک بڑی سی چادر کو لایا جائے اور حجر اسود کو اس چادر میں رکھا گیا، اور پھر اعلان کیا گیا کہ ہر قبیلہ اپنا ایک نمائندہ دے کہ جو حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے آگے آ جائے۔ تو گویا سب نے اپنے اپنے سردار کو، نمائندے کو آگے کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ سب نے اس چادر کو اٹھایا، اس چادر پر حجر اسود تھا۔ اس چادر کو کعبہ مقدس کے قریب لایا گیا، اور ہمارے آقا مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبہ مکرمہ میں لگا دیا۔ سبحان اللہ، گویا حجر اسود کا مقدر بھی جاگ اٹھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں ایک بار پھر نصب کر دیا، اور یہ لڑائی جھگڑا سب ٹھیک ہو گیا، اور سب خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اسے اٹھانے میں ہم سب شریک رہے۔ حجر اسود کے جو فضائل ہیں، سبحان اللہ، حدیث میں اس عظیم پتھر کی کیسی کیسی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتے ہیں، پھر چلتے ہیں قیامت کی اس نشانی کی طرف جو ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یعنی جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت فرمایا گیا حجر اسود اور مقام ابراہیم کو۔ سبحان اللہ، مبارک ہو ان حاجیوں کو، ان زائرین کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کو دیکھا، اور جنہوں نے حجر اسود کو چوما۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ ہے نا امیزنگ بات، اسود تو کہتے ہی کالے کیوں، اور پتھر ہے بھی بلیک، مگر جب وہ جنت سے آیا تھا اس وقت وہ سفید تھا، اور فرمایا کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا، یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوا۔ اب آئیے چلتے ہیں اس عظیم نشانی کی طرف، اس واقعے کی طرف جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا کہ نشانی ہو چکی۔ یہ بات ہے 8 ذی الحج 317 سن ہجری کی۔ ان دنوں کرامتی جو فرقہ تھا وہ کافی زور پکڑ چکا تھا، اور یہ فتنہ تقریباً 366
سن ہجری سے کمزور پڑنا شروع ہوا، اور ہوتے ہوتے 4 سن ہجری سے پہلے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ ان کی تعلیمات، ان کے عقائد، یقین سب بہت خراب تھے اور شریعت اسلامیہ سے بالکل ٹکراتے تھے۔ ایسی تعلیم کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے۔ اب ہوا کیا کہ ہر قسم کی برائیوں، گناہوں میں وہ قوم مبتلا ہو گئی، اور ان کے تعلیمات کی ایک جھلک یہ تھی کہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ تمہارے مخالفین کا خون تمہارے لیے حلال ہے۔ خون ریزیاں مچانے میں ہر حد تک پہنچ جاتے تھے۔ کرامتین جس جگہ جاتے تھے وہاں کے شہر، جی ہاں، وہاں کے شہر اجاڑ دیتے تھے۔ بڑھتے بڑھتے جب مقتدر باللہ کے زمانے میں لوگ مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تو کرامتیں کے سردار ابو طاہر سلیمان بن حسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر قتل عام کیا۔ جی ہاں، اتنا قتل عام مکہ مکرمہ میں ہوا کہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ اللہ اکبر! شہر اور مضافات تقریباً 20,000 بے قصور افراد کو شہید کر دیا گیا، جس میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شامل تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایسی خون ریزی اس زمانے میں ہوئی تھی۔ جی ہاں ناظرین، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اتنی بڑی قتل و غارت، اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریف پر جو گولڈ کا، جی ہاں آج بھی وہ پرنالہ جو موجود ہے، جو سونے کا بنا ہوا ہے، مقام ابراہیم اور حجر اسود، اسے چوری کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ اصل میں اسے بھی شوق تھا، جنون ہو گیا تھا کہ ابراہ کی طرح وہ بھی اپنے شہر میں حج کروانا چاہتا تھا، کعبے کو ڈھانک کر، اور جہاں اس کا شوق یہ تھا کہ کس طرح حجر اسود، مقام ابراہیم اور وہ سونے کا پرنالہ لے جاؤں۔ ناظرین، اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی کہ ابراہ کے بارے میں جاننا چاہیں، جس میں جب ہاتھیوں والا واقعہ ہے، اور یہ بڑا زبردست قرآنی واقعہ ہے کہ جس میں ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے ابراہ آیا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ کعبے کو ہی ڈھا دیا جائے تاکہ یمن میں اس کے شہر میں لوگ حج کرنے آیا کریں، اور یہاں بھی کچھ اسی طرح کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے شہر ہجر کے اندر لوگ آ کر حج کریں۔ اس کام کے لیے اس نے ایک عالیشان محل بھی بنایا اور اس کا نام اس نے دار الحجر رکھا، اور اسی لیے ابو طاہر نے دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کو نعوذ باللہ ٹکڑے کر کے اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیا، اور واپس جاتے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج جو ہے وہ اس کے شہر ہوا کرے گا۔ جی ہاں ناظرین، ایسا وقت بھی آیا ہے۔ حملے کے وقت جب 2 آدمی پرنالے کو اکھاڑنے کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر دنیا سے رخصت ہو گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو محفوظ رہا کیونکہ اس زمانے کے جو خادمین حرم تھے انہوں نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذی الحج 17 ہجری عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور اپنے ساتھ حجر کے مقام پر لے آئے۔ اسلامی حکومتوں نے جو اس زمانے کی تھیں، جو زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسے واپس دیا جائے۔ 50,000 سرخ دیناروں کی پیشکش بھی کی گئی، یعنی بہت بڑی رقم کی بھی ان کو پیشکش کی گئی، مگر کوئی راہ نہیں نکلی تھی۔ پھر فاطمیوں کی مداخلت کرنے سے واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ عبداللہ ابن مہدی نے ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر کرامتیوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گئے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے، علامت ہے، تو آؤ اور آ کر تلاش کر لو۔ اب علماء کرام کا ایک بورڈ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے۔ جو پتھر حجر اسود ہوگا وہ آگ میں جلے گا نہیں، پھٹے گا نہیں، کیونکہ حجر اسود جنت سے آیا اور جنت سے آنے والی چیز کو آگ کوئی نقصان نہیں دے سکتی، آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کا طویل عرصہ کعبہ بغیر حجر اسود کے رہا۔ 22 سال کے بعد 10 ذی الحج 339 ہجری کو اسے واپس لایا گیا اور پھر کعبہ مشرفہ میں اسے اسی کے مقام پر زینت بنایا گیا۔ ناظرین، یہ جو کرامتی لوگ تھے اس قبیلے کے ظالم لوگ تھے، وہ حجر اسود کو لے کر گئے تو اسے اونٹ پر رکھ کر لے گئے، تو اتنا وزن بڑھ گیا کہ کئی اونٹ دب کر مر گئے، گویا وہ نہیں لے جا پا رہے تھے لیکن لے تو گئے۔ پھر جب حجر اسود واپس آیا تو پہلے اسے چیک کیا گیا آگ کے ذریعے کہ وہی یہ پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، اور پھر جب اس کے بعد ہی واپس آیا تو بالکل ایک کمزور اونٹ اسے واپس مکہ لے آیا۔ اور ابو طاہر کی موت کے بارے میں علامہ جلال الدین فرماتے ہیں، ابو طاہر اپنی آخری عمر میں چیچک کے مرض میں مبتلا اور اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ اس کی موت ہوئی۔
تو ناظرین، یہ تھا وہ پورا قصہ کہ حجر اسود کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا لیا جائے گا۔ علماء کرام نے حجر اسود کی اس چوری کی روایت کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں شامل فرمایا، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز میں اس ایونٹ کو بھی، اس واقعے کو بیان کیا، اور یاد رہے یہ قیامت کی نشانی ہو چکی ہے۔ اللہ پاک حجر اسود کو شاد و آباد رکھے اور ہمیں اس کی بار بار زیارت کرنا نصیب کرے۔ ناظرین کرام، ٹڈی کے حوالے سے اور حجر اسود کے حوالے سے ہم نے جو واقعات بیان کیے، آپ اپنی رائے سے کمنٹس میں ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔